آج سے تقریباً 9 سال پہلے رات عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں اذان کہنے گیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہمارا علاقہ ریتیلا علاقہ تھا جو گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم 9 بجے کا تھا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں کچھ دیر ذکر اذکار کرنے کے لیے مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وقت کا پتہ نہیں چلا اور 11 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا۔ جلدی میں نے تمام چٹائیاں سمیٹی اور ان کو اندر رکھنے لگا۔ یہ تقریباً 10 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے مسجد کو تالا لگایا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ مسجد سے میرا گھر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں تقریباً 2 پلاٹ آتے ہیں 10 مرلے کے۔ وہاں ہمارے 2 گلیوں کا کچرا اور اس طرح کا باقی جو گند ہوتا ہے وہی پھینکتے ہیں۔ جب میں اس پلاٹ کے بالکل سامنے آیا وہاں پر میں نے ایک دلہن کو کھڑے پایا۔ دلہن سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر گول موتی لگے ہوئے تھے۔ نہایت ہی خوبصورت سفید اور حسین و جمیل عورت۔ اس کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان ہوگی اور یہ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ اس وقت چونکہ میں خود 19 سال کا تھا تو میں اس بات سے لا علم تھا کہ رات کے اندھیرے میں آخر چہرہ اور اس کے جسم کی سلوٹیں مجھے کیسی نظر آ رہی ہیں۔ چونکہ انسان ہونے کے ناطے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہوا، خاص کر کے اس کے لیے کہ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ جیسے میں اس کو دیکھتا گیا میرے پاؤں آہستہ پڑنے لگے۔ تھوڑا آہستہ چل رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ دائیں جانب چلنے کی بجائے مجھے بائیں جانب چلنا چاہیے تاکہ میں اس دلہن کو مزید دیکھ سکوں۔ ہوتا کچھ یوں کہ جیسے میری نظر دلہن کے چہرے پر پڑتی ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تقریباً 2 منٹ تو میں نے اس کو دیکھا اور اتنے میں وہ دلہن چند قدم آگے آ گئی۔ دلہن اتنی زیادہ خوبصورت تھی اور سفید تھی۔ اس کے چہرے میں عجیب قسم کی کشش تھی جو مجھے بار بار دیکھنے کو مجبور کر رہی تھی۔ دلہن نے جب اپنے قدم آگے بڑھائے تو دل میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج دلہن کو قریب سے دیکھوں گا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ اور یہ کہانی جو ہے نا، یہ جو دلیر لوگ ہیں، ان کو اکثر یہ جنات اور چڑیل رات کو تنگ کرتے ہیں۔ جن کے دل کمزور ہوتے ہیں ان کو یہ جنات کچھ نہیں کہتے۔ تو بڑھتے سٹوری کی طرف۔ اس کا جو دوپٹہ تھا اس کا ایک پلو ایک کندھے پر تھا اور دوسرا پلو دوسرے کندھے پر تھا۔ اس کے گلے میں زبردست قسم کا ہار تھا جس ہار میں سفید موتی پرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ رب جانے کہاں سے میرے دل میں ایک چھوٹا سا خیال بنا کہ عورت کو دیکھنا سخت گناہ ہے اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آواز کہاں سے میرے دل میں اپنے پیغام بنا پائی، اور میں نہیں جانتا کہ یہ بات اس سے پہلے میں نے سنی ہو یا کبھی پڑھی ہو۔ کیونکہ وہ عمر کا چھوٹا حصہ تھا تو اس بات نے میرے دل پر گہرا اثر دیا، اتنا گہرا اثر دیا کہ میں زمین کو دیکھنے لگا اور 2 قدم مزید آگے بڑھا دیے۔ تب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایک سفید روشنی ہے جو آہستہ آہستہ پہلے میرے گھٹنوں پر پڑی، اس کے بعد پھر میری ناک تک آئی اور آہستہ میرے جسم کو اس نے روشن کر دیا۔ شاید یہ کچھ ایسی لائٹ تھی یا کوئی روشنی تھی جو اس دلہن کے ہاتھوں میں تھی، اور جیسے میں نے تھوڑی سی آنکھیں اٹھا کے اس طرف دیکھا تو مجھے اس کے ہاتھوں میں ایک جگنو نظر آیا۔ اس طرح کا جگنو جو خوبصورت چمک رکھتا ہے اور اس کی چمک کی روشنی دھیمی ہے لیکن بہت دور تک جانے والی، اور اس روشنی نے اس دلہن کو بھی روشن کر رکھا ہے۔
اور وہی روشنی مجھے بھی روشن کی ہوئی ہے۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک مقناطیسی قوت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اور میں بھی اسی کی طرف راغب ہوتا ہوں۔ میرے دل میں وسوسے آنے لگے۔ ایک بار پھر سے میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والوں کو خوشخبری ہے، اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب۔ میرا دل بہت ڈر جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں کانپنے لگی اور میرے ماتھے پر پسینہ آیا۔ میرے دل کی دھڑکن صحیح تیز ہوئی، اتنی تیز کہ جیسے دل ابھی سینے سے باہر آتا ہو۔ پھر میں نے اسی حالت میں اپنی نظریں نیچے کی، اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا ذکر میں نے کافی لوگوں سے کیا۔ صبح بھی میں نے کیا، پھر کافی بار ارد گرد محلے والوں سے بھی میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہاں کسی کی شادی ہوئی ہو یا کوئی دلہن کسی کے گھر بیٹھنے کے لیے رات کو آ گئی ہو۔ مطلب اسی طرح سے عجیب و غریب سوال پوچھے۔ میرے سوال پوچھنے پر کچھ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ بھی کی ہے، لیکن میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر تھی کہ آخر میں نے کیا دیکھا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی خوفناک سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے سٹوری تک اجازت دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک کیجیے اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔